بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كانوا يعملون۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے نام ہے، لہٰذا انہی کے ساتھ اسے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں کجروی کا شکار ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا انہیں ان قریب بدلہ دیا جائے گا۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ فرما دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی پکارتے ہو سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى۔ اللہ اسی کا اسم ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ گویا تم اسی کا اثبات کرو اور باقی سب جھوٹے معبودوں کی نفی کر دو۔ اس کے لیے اور بھی بہت خوبصورت نام ہے جو اس کی حسین و جمیل صفات کا پتہ دیتے ہیں۔ عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ان لله 99 اسماء 100 إلا واحدة من احصاها دخل الجنة احصيناه حفظناه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء مبارکہ ہیں، جس نے ان سب کو یاد رکھا وہ جنت میں داخل ہوا۔ وفي رواية عنه رضي الله عنها قال: لله 99 اسماء 100 لا واحدة لا يحفظوها أحد لا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء مبارکہ ہیں، یعنی 100 سے ایک کم۔ جس نے انہیں یاد رکھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم اللہ کریم کے مکمل نام، ان کے معنی، مطلب اور ان کے وظائف کے ساتھ آپ کے ساتھ تفصیل سے بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے جہاں تک ہو سکے سب کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ یا اللہ، خدا تعالیٰ کا ذاتی نام جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ یا اللہ پڑھے گا، انشاءاللہ اس کے دل سے تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے اور عزم و یقین کی قوت نصیب ہوگی۔ جو لا علاج مرض ہو اور اس کے مرض سے اتباع عاجز آ گئے ہوں، وہ بکثرت یا اللہ کا ورد رکھے اور اس کے بعد شفا کی دعا مانگے، اس کو شفا نصیب ہوگی، بشرط یہ کہ موت کا وقت نہ آ گیا ہو۔ جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے پاک و صاف ہو کر خلوت میں پڑھنے سے مقصود آسان ہو جاتا ہے، خواہ کیسا ہی مشکل ہو۔ ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھنے والا صاحب باطن و صاحب کشف ہو جاتا ہے۔ 66 بار لکھ کر دھو کر مریض کو پلانے سے اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرماتا ہے،
خواہ آسیب کا اثر کیوں نہ ہو۔ آسیب زدہ کے لیے کسی برتن پر اللہ اس برتن کی گنجائش کے بقدر لکھ کر اس کا پانی آسیب زدہ پر چھڑکے تو اس پر مسلط شیطان جل جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کا محبت الہی کی وجہ سے ذکر کرے گا اور شک نہیں کرے گا وہ صاحب یقین میں سے ہوگا۔ جو ہر نماز کے بعد 7 بار هو اللہ الرحیم پڑھتا رہے گا اس کا ایمان سلب نہیں ہوگا اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص 1000 بار یا اللہ یا ہوا پڑھے گا اس کے دل میں ایمان اور معرفت کو مضبوط کر دیا جائے گا۔ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھ کر قبلہ رخ بیٹھ کر مغرب تک یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتا رہے گا پھر اللہ تعالی سے جو چیز مانگے گا اللہ تعالی اس کو عطا فرمائیں گے۔ یا رحمان، بے حد رحم کرنے والا۔ جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحمانو پڑھے گا اس کے دل سے انشاءاللہ ہر قسم کی سختی اور غفلت دور ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص الرحمن الرحیم کو لکھ کر اور دھو کر وہ پانی کسی درخت کی جڑ میں ڈال دے تو درخت کے پھل میں برکت ہوگی۔ اسی طرح طالب و مطلوب کا نام ماں والدہ کے لکھ کر باندھے تو مطلوب اس کی محبت میں سرگردہ ہو جائے، اور اگر کسی کو گھول کر پلائے تو اس کے دل میں طالب کی محبت ہو، بشرط یہ کہ محبت جائز ہو۔ اس اسم کو کثرت سے پڑھنے والا ہر امر مکروہ سے محفوظ رہتا ہے۔ اسے لکھ کر اور دھو کر پلانے سے گرم بخار سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ جو کوئی اس اسم کو صبح کی نماز کے بعد 298 بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر بہت رحم فرمائے گا۔ جو کوئی 41 دن تک 41 بار یا رحمان الدنیا والآخرۃ و یا رحیمہما پڑھے گا اس کی ضرورت و حاجت آسانی سے پوری ہوگی۔ جو کسی جابر حکمران کے پاس جاتے وقت یا رحمان یا رحیم پڑھتا جائے اللہ تعالیٰ اسے ظالم کے شر سے بچا لیتے ہیں اور خیر عطا فرماتے ہیں۔ یا رحیم، بڑا مہربان۔ جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحیم پڑھے گا اس کے قلب کی غفلت اور نسیان دفع ہو جائے گا اور تمام دنیاوی آفتوں اور عمل مکروہ سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا اور تمام مخلوق اس پر مہربان ہو جائے گی۔ اور اگر اس کو مشک و زعفران سے لکھ کر کسی محفوظ جگہ بدخلق آدمی کے گھر میں دفن کر دیا جائے تو اس میں حیا، ترحم اور مسکنت پیدا ہو جائے گی۔ جو ہر روز 100 بار پڑھنے کا معمول بنائے اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوتی ہے اور لوگوں کے قلوب اس کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ جو اس کا کثرت سے ورد کرتا ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے اور زمانے کے مصائب سے محفوظ رہتا ہے۔ جو کوئی ہر روز یہ اسم 500 بار پڑھے گا دولت پائے گا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس پر مہربان و شفیق ہوگی۔ جو اسے صبح کی نماز کے بعد 555 بار پڑھتا رہے وہ ہر حاجت سے غنی رہے گا۔ جو یا رحمان الدنیا و یا رحیمہما 41 روز تک پڑھے گا اس کی حاجت پوری ہوگی۔ جو شخص اسے روزانہ 100 بار پڑھے اس کے دل کی قساوت دور ہو جاتی ہے۔ جس کو کسی ناگوار کام کا اندیشہ ہو وہ الرحمن الرحیم کو کثرت سے پڑھے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ اگر اسے لکھ کر پانی سے دھو کر کسی درخت کی جڑ میں ڈالا جائے تو پھل میں برکت ہوتی ہے۔ یا ملک، حقیقی بادشاہ۔ جو شخص روزانہ صبح کی نماز کے بعد یا ملک کو کثرت سے پڑھا کرے گا اللہ اسے غنی فرما دیں گے، اور جو زوال کے وقت 120 بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو صفائے قلب اور غنائے ظاہر و باطن سے سرفراز فرمائیں گے۔ جو شخص اس اسم کو پڑھتا ہے اس کا نفس اس کی اطاعت کرتا ہے اور اسے عزت و حرمت حاصل ہوتی ہے۔ جو سورج نکلنے کے وقت 3000 بار یہ اسم پاک پڑھے گا وہ جو مراد مانگے گا حاصل ہو جائے گی۔ مالک و ملک والا آدمی
اگر یہ اسم القدوسوں کے ساتھ ملا کر پڑھے گا تو اس کا مال و ملک قائم رہے گا۔ جو اس اسم کو فجر کی نماز کے بعد 120 بار پڑھنے کا معمول بنائے، اللہ تعالی اسے اپنی عنایت کے ذریعے غنی فرما دیتے ہیں۔ اگر حکمران اسے پڑھنے کا معمول بنائے تو بڑے بڑے سرکش و متکبر لوگ ان کے مطیع و فرمانبردار بن جائیں۔ يا قدوس نقائص سے پاک ذات۔ جو شخص روزانہ زوال کے وقت اس اسم مبارک کو کثرت سے پڑھے گا، انشاءاللہ تعالی اس کا دل روحانی امراض سے پاک رہے گا، یعنی حسد، بغض، کینہ، حرص، خود غرضی اور ریاکاری وغیرہ سے محفوظ رہے گا۔ جو کوئی 1000 بار اس اسم کو پڑھے گا سب سے بے پرواہ ہوگا، یہاں تک کہ ناجائز شہوت سے بھی۔ جو شخص دشمن سے بچنے کے لیے بھاگتے وقت اس کو کثرت سے پڑھے گا وہ محفوظ رہے گا۔ جو سفر میں اس کی مداومت کرے گا کبھی نہیں تھکے گا۔ جو اس کو 319 بار شیرنی پر پڑھ کر دشمن کو کھلا دے تو دشمن مہربان ہو جائے گا۔ جو زوال کے بعد 170 بار یہ اسم مبارک پڑھے اس کا دل منور ہوگا اور روحانی امراض سے پاک ہو جائے گا۔ جو کوئی 40 دن تک خلوت میں 1000 بار یہ اسم مبارک پڑھے گا اس کا مقصد حاصل ہوگا اور دنیا میں اس کی قوت تاثیر ظاہر ہو جائے گی۔ اگر کوئی اس کو رات کے آخری حصے میں 1000 بار پڑھے تو بیماری اور بلا اس کے جسم سے دور ہو جاتی ہے۔ نماز جمعہ کے بعد 150 بار سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کہہ کر پھر اس کو ایک روٹی پر لکھ کر جو شخص کھائے وہ تمام آفات سے محفوظ رہے گا اور اسے عبادت کی توفیق ہوگی۔ جو جمعہ کی نماز کے بعد سبوح قدوس روٹی کے ٹکڑے لکھ کر کھاتا رہے فرشتہ صفت ہو جائے گا۔ يا سلام بے عیب ذات۔ جو شخص کثرت سے اس اسم مبارک کو پڑھتا رہے گا انشاءاللہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر مریض کے پاس اس کے سرہانے بیٹھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر اس اسم مبارک کو 135 بار بلند آواز سے کہ مریض بھی سن لے پڑھے تو انشاءاللہ اس کو شفا نصیب ہوگی۔ جو ہمیشہ صبح کی نماز کے بعد 1000 بار اس اسم کو پڑھے گا اس کا علم زیادہ ہوگا۔ اگر کوئی اس اسم کو 141 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرے تو بیمار صحت پائے گا۔ جو اس اسم کو کثرت سے پڑھے یا لکھ کر پاس رکھے دشمن سے بے خوف رہے گا۔ بیمار یا خائف اگر 111 بار پڑھ کر دم کرے تو بیماری اور خوف سے محفوظ رہے گا۔ یہ اسم مبارک 690 بار شیرینی میں پڑھ کر دشمن کو کھلائے تو دشمن مہربان ہو جائے۔ اگر کوئی 121 بار یہ اسم اور سلام قولا من رب الرحیم کسی مریض پر پڑھے تو مریض شفا پائے گا۔ مرض اگر بہت پرانا یا شدید ہو تو مریض خود یا کوئی دوسرا شخص 15 دن تک 817 بار یہ آیت اس پر پڑھ کر دم کرے۔ جو ہر فرض نماز کے بعد 15 مرتبہ اللہم یا سلام وسلم پڑھتا رہے اللہ تعالی اسے ہر طرح کی سلامتی عطا فرمائے گا۔ جس مریض کے علاج سے ڈاکٹر عاجز آ گئے ہوں اس کی شفا یابی کے لیے اس اسم کا 1.25 لاکھ کا ختم نہایت مجرب ہے۔ جس شخص کو دشمنوں سے جان کا خطرہ ہو وہ گھر سے نکلتے وقت یا حافظ یا سلام پڑھتا رہے تو اللہ تعالی اسے دشمن کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ یا مؤمن امن و امان دینے والا۔ جو شخص کسی خوف کے وقت 630 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا انشاءاللہ ہر طرح کے خوف اور جانی و مالی نقصان سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص اس اسم مبارک کو پڑھے یا لکھ کر پاس رکھے اس کا ظاہر و باطن اللہ تعالی کی امان میں رہے گا۔ جو کثرت سے اس کا ورد کرے اس کا ایمان قائم رہے گا اور مخلوق اس کی مطیع و متقن ہو جائے گی۔ جو کوئی روزانہ 3 بار یہ اسم مبارک پڑھنے کا معمول رکھے
تو اس کو کوئی خوف نہ ہوگا۔ جو کوئی 136 بار یہ اسم مبارک پڑھے ظالموں کے ظلم اور جملہ آفت سے محفوظ رہے گا۔ خوف زدہ آدمی اگر فرضوں کے بعد 136 بار اس اسم کا ورد رکھے تو اس کے جان و مال محفوظ رہیں گے۔ جس پر خوف طاری ہو وہ یا سلام یا مومن کا ورد رکھے، خصوصاً مسافر اگر اس کا ورد رکھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن و سلامتی نصیب ہوگی۔ جو شخص کسی خوف کے وقت 630 بار اس اسم کو پڑھے گا انشاءاللہ العزیز ہر طرح کے خوف اور نقصان سے محفوظ رہے گا۔ جو اس اسم کو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا انشاءاللہ تعالی ہر طرح کے خوف اور نقصان سے محفوظ رہے گا۔ یا مہیمن، نگہبان۔ جو شخص غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اور صدق دل سے 100 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کا ظاہر و باطن پاک فرما دیں گے اور علو ہمتی پیدا ہوگی۔ جو شخص 115 بار پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ پوشیدہ چیزوں پر مطلع ہوگا، یعنی اس پر پراسرار الہی منکشف ہونے لگیں گے۔ جو کوئی اسے 29 بار پڑھے گا اس کو کوئی غم نہ ہوگا۔ جو یہ اسم ہمیشہ پڑھتا رہے گا تمام بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ یا عزیز، سب پر غالب۔ جو شخص 40 دن تک 40 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو معزز و مستغنی بنا دیں گے۔ اور جو شخص نماز فجر کے بعد 41 مرتبہ پڑھے گا وہ انشاءاللہ کسی کا محتاج نہ ہوگا اور ذلت کے بعد عزت پائے گا۔ جس شخص کی شادی نہ ہوتی ہو وہ 11 بار درود شریف پڑھ کر 11 بار یا اللہ یا عزیز یا ناصر یا سمد پڑھ کر شادی کے لیے دعا مانگے، پھر 11 بار درود شریف پڑھ کر چہرے پر ہاتھ پھیر لے تو اس کی جلد شادی ہو جائے گی۔ اگر لوگ رات کے آخری حصے میں جمع ہو کر 2,000 بار یہ اسم مبارک پڑھیں تو رحمت کی بارش ہو۔ جو یا عزیز من کل عزیز بحق یا عزیز پڑھے تمام مخلوق میں عزیز ہوگا۔ جو اس اسم کو 94 دن تک 94 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کرے وہ معزز و کامران رہے گا۔ جو اس اسم کو 411 دن تک 200 بار اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھے گا اس کے سب کام درست ہو جائیں گے۔ جو 41 بار صبح کو حاکم کے پاس جانے کے وقت یا عزیزو پڑھ لیا کرے حاکم مہربان رہے گا۔ جو عشاء کے بعد 200 بار یا عزیزو پڑھ لیا کرے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ جو کسی دشمن کے لشکر کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے 70 بار یہ اسم مبارک پڑھے وہ لشکر اللہ تعالیٰ کے حکم سے شکست کھا جائے گا۔ یا جبار، سب سے زبردست۔ جو شخص روزانہ صبح و شام 206 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا انشاءاللہ تعالی ظالموں کے ظلم و قہر سے محفوظ رہے گا۔ اور جو شخص چاندی کی انگوٹھی پر یہ اسم مبارک نقش کروا کر پہنے گا اس کی ہیبت و شوکت لوگوں کے دلوں میں انشاءاللہ پیدا ہوگی۔ اگر کوئی اس اسم کو ہمیشہ پڑھتا رہے وہ مخلوق کی غیبت اور بدگوئی سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ تعالی اس کی ہر ظالم و جابر سے حفاظت کرتا ہے۔ اس اسم کے ساتھ ذوالجلال والاکرام ملا کر پڑھنا بھی حفاظت کے لیے بہت مفید ہے۔ یا متکبر، بڑائی اور بزرگی والا۔ جو شخص کثرت سے اس اسم مبارک کا ورد رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے عزت و بڑائی عطا فرمائیں گے، اور اگر ہر کام کی ابتدا میں یہ اسم مبارک بکثرت پڑھے تو انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوگا۔ شب زفاف میں بیوی کے پاس جا کر قبل مباشرت 10 بار ذکر کرے تو اولاد نرینہ نیک بخت ہو۔ جو بغیر تھکے اسے کثرت سے پڑھتا رہے اسے بلند قدر و منزلت نصیب ہوتی ہے اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کسی کو بے حیائی سے روکنے کے لیے
اس کا 10 بار اس پر پڑھنا بہت مفید ہے۔ جو اس اسم مبارک کو ہر کام کے آغاز سے پہلے کثرت سے پڑھے گا اس کے کام میں کوئی رکاوٹ نہ آئے گی۔ جو اس کو 21 مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ خواب میں کبھی نہیں ڈرے گا۔ جو اس کو 662 دن تک 662 مرتبہ روزانہ پڑھے گا صاحب سولت و سیاست ہوگا۔ جو دشمن سے ڈرتا ہو اس اسم کی مداومت کرے تو دشمن بدگوئی سے باز آ جائے گا۔ یا خالق، پیدا کرنے والا۔ جو شخص 7 روز تک متواتر 100 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا انشاءاللہ تعالی تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص ہمیشہ یہ اسم مبارک پڑھتا رہے تو اللہ پاک ایک فرشتہ پیدا کر دیتے ہیں جو اس کی طرف سے عبادت کرتا ہے اور اس کا چہرہ منور رہتا ہے۔ جس کا مال یا بیٹا گم ہو گیا ہو اگر وہ 5000 بار اس کا ورد کرے تو گمشدہ واپس آ جائے گا۔ جو اسے 1000 بار پڑھے گا اسے اولاد نرینہ نصیب ہوگی۔ جو کوئی لڑائی میں 300 بار اس کو پڑھے گا اس کا دشمن مغلوب ہوگا۔ یا باری، جان ڈالنے والا۔ اگر بانج عورت 7 روزے رکھے اور پانی سے افطار کرنے کے بعد 21 مرتبہ الباری المصور پڑھے تو انشاءاللہ اسے حمل قرار پائے اور اولاد نرینہ نصیب ہو۔ طبیب اس اسم کو پابندی سے ہمیشہ پڑھے تو اس کے ہاتھ میں شفا ہوگی۔ جو کوئی ہفتے کے دن اس کو 100 بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس کی طرف لے جائے گا۔ جو کوئی اس اسم کو 244 بار پڑھے اس کی جو بھی مراد ہو پوری ہوگی۔ جو کوئی اس اسم پہ مداومت کرے گا حق تعالیٰ اس کے لیے ایک مونس پیدا کرے گا۔ اس کا بکثرت ذکر کرنے سے ثنائے عجیبہ کا ایجاد آسان ہو جاتا ہے۔ جو شخص 7 دن تک روزانہ اس کو 100 بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے امراض سے شفا اور آفات سے سلامتی عطا فرمائے گا۔ یا مصور، صورت دینے والا۔ اس اسم مبارک کے خواص و برکات بھی وہی ہیں جو الباری کے ہیں۔ جس عورت کو حمل نہ ٹھہرتا ہو وہ اس اسم کا کثرت سے ورد رکھے تو حمل ٹھہر جائے گا۔ اگر کوئی شخص 7 دن تک روزے رکھے اور غروب آفتاب کے بعد افطار سے پہلے 21 بار یہ اسم مبارک پڑھ کر دم کرے اور پانی بانج عورت کو پلائے تو انشاءاللہ اس کا بانج پن دور ہو جائے گا۔ جو اپنے بستر پر آ کر 7 بار یہ اسم پڑھے پھر ہم بستری کرے تو اللہ تعالیٰ اسے نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ اس کا بکثرت ذکر کرنے سے ثنائے عجیبہ کا ایجاد آسان ہو جاتا ہے۔ جو اس کا بکثرت ورد کرے اس کے لیے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں۔ جو کوئی وضو کرنے کے بعد شہادت کی انگلی سے یہ اسم اپنی پیشانی پر لکھے تو جس سے ملاقات ہو وہ اس کا دوست ہو جائے۔ جو اسے پانی پر پڑھ کر دم کرے اور پی لے تو اعلیٰ مرتبہ پائے۔ بانج عورت اگر اول آخر 11 بار سورہ حشر کی آخری آیت اور درمیان میں یا مصور 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھے تو اس کا بانج پن ختم ہو اور وہ صاحب اولاد ہو۔ یا غفار، درگزر اور پردہ پوشی کرنے والا۔ جو شخص نماز جمعہ کے بعد 100 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا انشاءاللہ اس پر مغفرت کے آثار ظاہر ہونے لگیں گے اور ہر تنگی رفع ہوگی اور بے شمار رزق حاصل ہوگا۔ جو شخص نماز عصر کے بعد روزانہ یا غفار اغفر لی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ بخشے ہوئے لوگوں کے زمرے میں داخل کریں گے۔ جو کوئی یا غفارو کی مداومت کرے گا اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کے نفس کی بری خواہشات دور ہوں گی۔ جو یا غفارو اغفر لی ذنوبی جمعے کی نماز کے بعد 100 بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور آخرت میں لطف و مغفرت کا حقدار ٹھہرائے گا۔ جو اس اسم کو جمعے کے بعد 100 بار پڑھے گا تو مغفرت کے آثار پیدا ہوں گے، تنگی دفع ہوگی اور بے گمان رزق ملے گا۔
غصہ کرنے والوں پر یہ اسم پڑھا جائے تو ان کا غصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یا قہار، سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا۔ جو شخص دنیا کی محبت میں گرفتار ہو وہ کثرت سے اس اسم مبارک کو پڑھے تو انشاءاللہ دنیا کی محبت اس کے دل سے جاتی رہے گی اور خدا کی محبت پیدا ہو جائے گی، دشمنوں پر فتح حاصل ہوگی۔ اگر چینی کے برتن پر لکھ کر ایسے شخص کو پلا دیا جائے جو بوجہ سحر کے عورت پر قادر نہ ہو تو اس کی برکت سے سحر دفع ہو۔ جس شخص کی کوئی حاجت ہو وہ اپنے گھر یا مسجد میں سر ننگا کر کے ہاتھ اٹھا کر 100 بار یا قہارو کہے، انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہوگی۔ جو اشراق کی نماز کے بعد سجدہ کر کے 7 بار یا قہارو پڑھے گا اللہ تعالی اسے غنی فرما دے گا۔ جس شخص کو دشمنوں سے خطرہ ہو وہ سورج نکلتے وقت اور رات کے آخری حصے میں دشمنوں کی ہلاکت کے لیے 100 بار یہ پڑھے، یا جبارو یا قہارو یا ذی البطش الشدید، پھر کہے خذ حقی ممن ظلمنی وعدا۔ جو کوئی کسی ظالم سے ڈرتا ہو وہ اس اسم کو فرض نماز کے بعد 306 بار پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ اسے امن و امان میں رکھے گا اور دشمن پر غالب ہوگا، حاکم مہربان ہوگا اور خوف دل سے جاتا رہے گا۔ جو کسی مشکل کے واسطے اس اسم کو 100 بار پڑھے مشکل حل ہوگی۔ دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے فجر کی فرض و سنت کے درمیان 100 بار اس اسم کا پڑھنا بہت مفید ہے۔ یا وہاب، سب کچھ عطا کرنے والا۔ جو شخص فکر و فاقہ میں گرفتار ہو وہ کثرت سے اس اسم مبارک کو پڑھا کرے یا لکھ کر اپنے پاس رکھے، یا چاشت کی نماز کے بعد آخری سجدے میں 40 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھا کرے تو انشاءاللہ فکر و فاقہ سے اسے حیرت انگیز طور پر نجات ملے گی۔ اور اگر کوئی خاص حاجت درپیش ہو تو گھر یا مسجد کے ذہن میں 3 بار سجدہ کر کے ہاتھ اٹھائے اور 100 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھے، انشاءاللہ تعالی حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو 7 بار اس اسم کو روز پڑھے گا مستجاب الدعوات ہوگا۔ جو عشاء کی نماز کے بعد 1414 مرتبہ پڑھے گا اسے رزق کی فراغی نصیب ہوگی۔ جو کوئی فکر و فاقہ سے پریشان ہو وہ اس اسم کی کثرت کرے، اللہ تعالی اسے ایسی راحت عطا فرمائے گا کہ حیران رہ جائے گا۔ جو چاشت کی نماز کے بعد سجدہ کی آیت پڑھ کر سجدہ میں 7 بار الوہاب پڑھے گا مخلوق سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ جو کوئی رزق کی فراغی چاہتا ہو چاشت کے وقت 4 رکعت نماز پڑھے، پھر سلام کے بعد سجدے میں جا کر الوہاب 104 بار اور اگر فرصت نہ ہو تو 50 بار پڑھے، مالدار ہو جائے گا۔ جو اسے عشاء کے بعد 1150 بار پڑھے مقروض نہ رہے گا۔ حفاظت ایمان کے لیے ہر نماز کے بعد 7 بار یہ آیت پڑھنا مجرب ہے۔ برکت کے لیے یا وہاب الکریم ذی الطول پڑھنا مفید ہے۔ ہر چیز میں برکت کے لیے یا وہاب الکافی پڑھنا مفید ہے۔ یا رزاق، بہت بڑا روزی دینے والا۔ جو شخص نماز صبح سے قبل اپنے مکان کے چاروں کونوں میں 10-10 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھ کر دم کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے انشاءاللہ کھول دیں گے اور بیماری اور مفلسی اس کے گھر میں ہرگز نہ آئے گی۔ یہ عمل قبلے کی داہنی جانب سے شروع کیا جائے اور منہ قبلے کی طرف ہی رہے۔ جو اس اسم کو نہار منہ 20 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے اللہ تعالیٰ اسے ایسا ذہن عطا فرماتا ہے جو باریکیوں اور مشکلات کو سمجھ لیتا ہے۔ جو فجر کے فرض و سنت کے درمیان 41 دن تک 550 مرتبہ یہ اسم روزانہ پڑھے گا وہ دولت مند ہوگا۔ اس میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا اور اس میں مبارک کے اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھنا شرط ہے۔ جو عشاء کی نماز کے بعد سر ننگا کر کے یا رزاق ترزق من تشاء یا رزاق
11 بار اول و آخر درود شریف کے ساتھ 41 روز پڑھے گا، اس کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ جو کوئی اس اسم کو 545 بار روزانہ پڑھے گا، اس کا رزق کشادہ ہوگا اور کوئی دشواری اور درماندگی نہ آئے گی۔ جو اس اسم کو روزانہ تنہائی میں 1000 بار پڑھے گا، انشاءاللہ خاص روحانی مقام پائے گا۔ جو ہر نماز کے بعد اس کے پڑھنے کا معمول بنائے گا، غیب سے روزی پائے گا۔ جو شخص اس اسم کو 17 بار اس شخص کے سامنے پڑھے جس سے کوئی حاجت ہو، انشاءاللہ وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو اس اسم کو 100 بار قیدی کی رہائی کے لیے پڑھے گا، اسے خلاصی ملے گی، اور اگر بیمار کی صحت کے لیے پڑھے گا، اسے شفا ملے گی انشاءاللہ۔ یا فتاح بہت بڑا مشکل کشا۔ جو شخص نماز فجر کے بعد دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر 70 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھا کرے گا، انشاءاللہ اس کا دل نور ایمان سے منور ہو جائے گا اور قلب میں طہارت پیدا ہوگی۔ جو کوئی اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر نماز فجر کے بعد 71 بار یہ اسم پڑھے گا، اس کا دل پاک اور منور ہو جائے گا اور حق کے راستے کا حجاب اس سے اٹھا لیا جائے گا اور اسے انشاءاللہ تمام امور میں آسانی اور رزق میں برکت عطا کی جائے گی۔ اگر کن ذہن چینی کی رکابی پر اس کو لکھ کر زبان سے چاٹے تو ذہین ہو جائے گا۔ جو اسے 7 بار پڑھے گا، دل کی تاریکی جاتی رہے گی۔ جو اس کا بکثرت ورد رکھے، اس کی دل کی کدورت دور ہو جائے گی اور فتوحات کے دروازے اس پر کھل جائیں گے۔ یا علیم بہت وسیع علم والا۔ جو شخص کثرت سے یا علیموں کا ورد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر انشاءاللہ علم و معرفت کے دروازے کھول دیں گے اور اس کا حافظہ قوی ہوگا۔ جو شخص رب زدنی علما کی تلاوت کرے گا، انشاءاللہ اس کے علم میں بے حد اضافہ ہوگا۔ جو کوئی اس اسم کو دل میں پڑھے، صاحب معرفت ہو جائے، اور اگر فرض نماز کے بعد 150 بار پڑھے گا تو صاحب یقین ہو جائے گا۔ جو کوئی نماز کے بعد 100 بار یا عالم الغیب پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو صاحب کشف بنا دے گا۔ جو استخارہ کرنا چاہے، شب جمعہ کو نماز کے بعد 100 بار مسجد میں یہ اسم مبارک پڑھ کر سو رہے، مطلوبہ حال سے آگاہی پائے گا۔ جو کوئی نامعلوم امر دریافت کرنا چاہے، اول 2 رکعت نماز پڑھے، پھر درود شریف، پھر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم 70 بار پڑھ کر یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا مبین بین لی 100 بار پڑھ کر اپنا مطلب تصور کر کر لیٹ جائے۔ اگر نیند نہ آئے تو اٹھ کر کسی مجمع میں چلا جائے، وہاں لوگوں کی باتوں سے بطریق اشارہ معلوم ہو جائے گا۔ یا قابض روزی تنگ کرنے والا۔ جو شخص روٹی کے 4 لقموں پر اس اسم مبارک کو لکھ کر 40 دن تک کھائے گا، بھوک، پیاس، زخم اور درد وغیرہ کی تکلیف انشاءاللہ محسوس نہ ہوگی۔ جس حاملہ عورت کو حمل کرنے کا خطرہ ہو، وہ کثرت سے یا قابض پڑھے، حمل ساقط نہیں ہوگا۔ جو اس اسم کو ہر روز 30 بار پڑھے، انشاءاللہ دشمن پر فتح ہوگی۔ جو کوئی اس اسم کو آدھی رات کے وقت پڑھا کرے، دشمن اس کا مقہور ہوگا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ القابض کو الباسط کے ساتھ، المذل کو المعز کے ساتھ، الممیت کو المحیی کے ساتھ، المؤخر کو المقدم کے ساتھ، المانع کو المحصی کے ساتھ اور الضار کو النافی کے ساتھ ملا کر ذکر کرنا زیادہ مناسب ہے، اور ان میں ہر پہلے اسم مثلا المذل کو دوسرے اسم مثلا المعز کے ساتھ ملائے بغیر پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یا باسط
روزی فراخ کرنے والا۔ جو شخص نماز چاشت کے بعد آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر روزانہ 10 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا اور منہ پر ہاتھ پھیرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غنی بنا دیں گے اور وہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ جو اسے 40 بار پڑھے گا انشاءاللہ مخلوق سے بے پرواہ ہوگا۔ مشکلات سے نجات کے لیے نماز کے بعد 140 بار ہر روز اس کا پڑھنا مفید ہے۔ کشائش کے لیے 72 دن تک روزانہ 12,000 بار یہ اسم پڑھے۔ جو کوئی 3 رات میں 1.25 لاکھ یا باسطو ختم کرے اور اول و آخر 100 بار درود شریف پڑھے، اسے انشاءاللہ غیب سے روزی ملے گی۔ 3 راتوں کے بعد روزانہ 100 بار پڑھ لیا کرے۔ جو کوئی سحر کے وقت آنکھیں بند کر کے 11 مرتبہ یہ اسم پڑھے اور ہاتھ پر دم کر کر منہ پر پھیرے، پھر آنکھیں کھول کر ہاتھوں کی طرف دیکھے، پھر 72 بار پڑھ کر یہ آیت تلاوت کرے، انشاءاللہ اس دن بھوکا نہ رہے گا۔ جو 72 بار روزانہ اس اسم کو پڑھا کرے، اسے حق تعالیٰ تمام آفتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو کوئی اس اسم کو رات کے آخری حصے میں ہاتھ اٹھا کر 10 بار کہے، ہمیشہ خوش دل رہے اور غم و الم نہ ہو اور ایسی جگہ سے نفع ہو جہاں سے امید نہ ہو۔ یا خافض، پست کر دینے والا۔ جو شخص روزانہ 500 مرتبہ یا خافض پڑھا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری اور مشکلات دور فرما دیں گے۔ جو شخص 3 دن تک مسلسل روزے رکھے اور چوتھے روز ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر 70 بار یا حافظ پڑھے، انشاءاللہ دشمن پر فتح یاب ہوگا۔ جو اسے 1000 بار پڑھے گا، انشاءاللہ تمام دشمنوں سے محفوظ رہے گا۔ جو کوئی اس اسم کو بہت پڑھے، حاکم وقت اس سے رضامند رہے۔ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو ہر نماز کے بعد 1481 بار اس کا پڑھنا بہت مفید ہے۔ جو کوئی ظالم سے ڈرتا ہو، اس اسم کو 70 بار پڑھا کرے، اس کی ظلم سے بچا رہے گا۔ یا رافع، بلند کر دینے والا۔ جو شخص ہر مہینے کی 14ویں رات کو آدھی رات کے وقت 100 مرتبہ یا رافع پڑھے تو اللہ پاک اسے انشاءاللہ مخلوق سے بے نیاز کر دیں گے اور تو اور نگری عطا فرمائیں گے۔ جو کوئی پیر کے دن یا جمعے کی رات مغرب یا عشاء کے بعد 440 مرتبہ اس اسم کا ورد کرے گا، اسے مخلوق کے درمیان ایک روپ نصیب ہوگا۔ جو کوئی اسے آدھی رات یا دوپہر کو 100 بار پڑھے گا تو حق تعالیٰ جل شانہ اس کو برگزیدہ کرے گا اور وہ توانگر اور بے نیاز ہوگا۔ جو کوئی اس اسم کو ہر روز 20 بار پڑھے گا، انشاءاللہ مراد پائے گا۔ جو کوئی اسے 351 بار پڑھے گا، مخلوق کے درمیان عزیز ہوگا۔ جو اسے 70 بار پڑھے گا، ظالموں سے امن میں رہے گا اور انشاءاللہ سرکشوں سے محفوظ رہے گا۔ یا معز، عزت دینے والا۔ جو شخص پیر یا جمعہ کے دن بعد نماز مغرب 60 مرتبہ یا معز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ لوگوں میں باعزت اور باوقار بنا دیں گے اور اس کی ہیبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگی۔ جو شخص بعد نماز عشاء پیر یا جمعہ کی رات میں 140 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہیبت اور حرمت مخلوق کے دل میں ڈال دے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گا اور اسی کی پناہ میں رہے گا۔ جو 140 دن تک 41 بار ہر روز بلا ناغہ اس کو پڑھے گا، دنیا و آخرت میں عزت پائے گا۔ پڑھنے کا آغاز پیر یا جمعے کی شب کرے۔ یا مذل، ذلت دینے والا۔ جو شخص 75 مرتبہ یا مذل پڑھ کر سر بسجود ہو کر دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ حاسدوں، ظالموں اور دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھیں گے۔ اگر کوئی خاص دشمن ہو تو سجدے میں اس کا نام لے کر کہے، اے اللہ فلاں ظالم یا دشمن کے شر سے محفوظ رکھ کر دعا کرے تو انشاءاللہ قبول ہوگی۔ جو 770 بار روزانہ کوئی وقت مقرر کر کے یا مذلو کل جبار عنید بقہر عزیز سلطانک پڑھ لیا کرے،
تو اس کا دشمن دفع ہوگا۔ جس کا کوئی حق کسی کے ذمہ ہو اور ادا کرنے سے ٹال مٹول کر رہا ہو تو اس اسم کو بکثرت پڑھنے سے وہ اس کا حق انشاءاللہ ادا کرے گا۔ یا سمیع، سب کچھ سننے والا۔ جو شخص جمعرات کے دن چاشت کی نماز کے بعد 500 یا 150 مرتبہ یا سمیع پڑھے گا، انشاءاللہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ درمیان میں کسی سے بات ہرگز نہ کرے۔ اور جو شخص جمعہ کے دن فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو انشاءاللہ نظر خاص سے نوازیں گے۔ جو اسے کثرت سے پڑھے، کم سننے کے مرض سے انشاءاللہ شفا پائے گا۔ اگر کوئی جمعرات کے دن چاشت کی نماز کے بعد 500 بار اس اسم کو پڑھے گا اور ایک قول کے مطابق ہر روز 100 بار پڑھے اور پڑھتے وقت بات چیت نہیں کرے گا اور پڑھ کر دعا مانگے گا، انشاءاللہ شفا پائے گا۔ یا بصیر، سب کچھ دیکھنے والا۔ جو شخص نماز جمعہ کے بعد 100 مرتبہ یا بصیر پڑھا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ میں انشاءاللہ روشنی اور دل میں نور پیدا فرما دیں گے۔ جو شخص جمعرات کے روز نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اس اسم مبارک کو 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت سے منور فرمائیں گے۔ جو کوئی جمعہ کے دن فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 100 بار یہ اسم مبارک پڑھے گا، اسے اللہ تعالیٰ خصوصی نظر عنایت فرمائے گا۔ جو اس کا بکثرت ورد کرے گا، آنکھوں کے امراض سے محفوظ رہے گا۔ اس کے لیے یہ دعا بھی مفید ہے: اللہم یا سمیع یا بصیر مطعنی بالسمع والبصر واجعلہما الوارث منی۔ جو کوئی اس اسم کو ہر روز عصر کے وقت 7 بار پڑھ لیا کرے، ناگہانی موت سے امن میں رہے گا۔ جو اس اسم کو جمعے کے خطبے سے پہلے 100 بار پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ منظور نظر الہی ہوگا۔ یا حکم، حاکم مطلق۔ جو شخص اخیر شب میں 99 مرتبہ باوضو یہ اسم مبارک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو انشاءاللہ تعالیٰ محل اسرار و انور بنا دیں گے۔ اور جو شخص جمعے کی رات میں یہ اسم مبارک اس قدر پڑھے کہ بے حال و بے خود ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو کشف و الہام سے نوازیں گے۔ جو کوئی شب جمعہ میں آدھی رات کو یہ اسم پڑھے گا، حق تعالیٰ اس کا باطن پاک صاف کر دیں گے۔ جو 5 وقت ہر نماز کے بعد 80 بار اس اسم کو پڑھ لیا کرے، کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ یا عدل، سراپا انصاف۔ جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں روٹی کے 20 ٹکڑوں پر العدل لکھ کر کھائے گا، اللہ تعالیٰ مخلوق کو اس کے لیے مسخر فرما دیں گے۔ جو کوئی اس اسم کو ہر نماز کے بعد 104 بار پڑھے، غیب سے روزی پائے اور اسے نیک عمل کی توفیق نصیب ہو۔ جو کوئی مغرب کی نماز کے بعد 1000 بار اس اسم مبارک کو پڑھے گا، آسمانی بلاؤں سے نجات پائے گا۔ جو 5 وقت ہر نماز کے بعد 80 بار اس اسم کو پڑھ لیا کرے گا، وہ کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ یا لطیف، بڑا لطف و کرم کرنے والا۔ جو شخص 169 مرتبہ یا لطیف و پڑھا کرے، اس کے رزق میں انشاءاللہ برکت ہوگی اور اس کے سب کام بخوبی پورے ہوں گے۔ جو شخص فقر و فاقہ، دکھ، بیماری، تنہائی، قسم پرسی یا کسی اور مصیبت میں گرفتار ہو، وہ اچھی طرح وضو کر کے 2 گانا پڑھے اور اپنے مقصد و مطلب کو دل میں رکھ کر 100 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھے، مقصد یقیناً پورا ہوگا۔ جو اس اسم کو روزانہ 173 مرتبہ پڑھے، اس کو اسباب معیشت نصیب ہوں گے اور حاجت پوری ہوگی۔ بیٹیوں کے رشتے اور نصیب کھلنے اور امراض سے صحت کے لیے ہر روز تحت الوضو نماز کے بعد 100 بار اس کا پڑھنا مفید ہے۔ یا خبیر، باخبر اور آگاہ۔ باخبر اور آگاہ۔ جو شخص 169 مرتبہ یا لطیف و پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں انشاءاللہ برکت ہوگی اور اس کے سب کام بخوبی پورے ہوں گے۔ جو شخص 169 مرتبہ یا لطیف و پڑھا کرے، اس کے رزق میں انشاءاللہ برکت ہوگی اور اس کے سب کام بخوبی پورے ہوں گے۔
جو شخص 7 روز تک اس میں مبارک بکثرت پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس پر پوشیدہ راز ظاہر ہونے لگے گی۔ جو شخص خواہش نفسانی میں یا کسی موذی کے پنجے میں گرفتار ہو وہ بکثرت اس اسم مبارک کا ورد کرے انشاءاللہ ان سے رہائی نصیب ہوگی۔ جو 7 دن متواتر اس کا ورد کرے اسے اللہ کی طرف سے روحانیت نصیب ہوتی ہے جو مطلوبہ امور میں اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ جو نفس امارہ کے ہاتھوں گرفتار ہو کثرت سے اس کا ورد کرے انشاءاللہ نجات پائے گا۔ استخارے کے واسطے 41 دن تک روزانہ 300 بار یا خبیر و اخبرنی پڑھے، پھر استخارے کے لیے اول و آخر درود ابراہیمی 100 بار اور یا خبیر و اخبرنی 1100 بار پڑھے تو خیر و شر کی واضح تصویر سامنے آ جائے گی۔ یا حلیم بڑا بردبار۔ جو شخص اس اسم مبارک کو کاغذ پر لکھ کر پانی سے دھو کر جس چیز پر اس پانی کو چھڑکے یا ملے گا انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہوگی۔ اگر اوزاروں پر چھڑکے تو اس کی صنعت و حرفت میں برکت ہو، اگر کشتی پر چھڑکے تو غرق ہونے سے محفوظ رہے، جانور، گاڑی یا مشینری پر چھڑکا جائے تو تمام آفتوں سے وہ محفوظ رہے۔ اگر کوئی امیر آدمی اس کی بکثرت تلاوت کرے تو اس کا عزت و وقار برقرار رہے۔ جو اس کا ہر وقت ورد رکھے گا انشاءاللہ فتح مند رہے گا اور ہر آفت سے بچا رہے گا۔ جو کوئی اس اسم کو روز ظہر کی نماز کے بعد 9 دفعہ پڑھا کرے گا انشاءاللہ تمام خلقت میں سرخرو رہے گا۔ جو دشمن یا بدائی یا حاکم کے سامنے ہوتے ہی پانی سے ہاتھ بھگو کر 11 دفعہ یہ اسم پڑھ کر منہ پر مل لیا کرے انشاءاللہ دشمن سختی نہ کر سکے گا اور حاکم نرمی و مہربانی سے پیش آئے گا۔ جو کوئی اس کو کاغذ پر لکھوا کر پھر اس کو دھوئے اور پانی اپنی کھیتی پر چھڑک دے تو انشاءاللہ زراعت کی ہر آفت سے حفاظت رہے گی اور کمال کو پہنچے گی اور اس میں برکت ہوگی۔ جو کوئی اس اسم کو بادشاہ کے روبرو پڑھے گا انشاءاللہ اس کی غصے سے محفوظ رہے گا۔ جو کوئی درخت بوتے وقت 28 بار یہ اسم مبارک پڑھے تو درخت سرسبز اور خزاں سے محفوظ رہے گا۔ اگر رئیس آدمی اس کو بکثرت پڑھے تو اس کی سرداری خوب جمے اور راحت سے رہے۔ یا عظیم بڑا بزرگ۔ جو شخص اس اسم مبارک کا بکثرت ورد رکھے گا انشاءاللہ اسے عزت و عصمت نصیب ہوگی اور وہ ہر مرض سے محفوظ رہے گا۔ اس اسم مبارک کے 12 مرتبہ پڑھنے سے ہر آفت سے امن حاصل ہوگا۔ جو کوئی حکمران سے خوف زدہ ہو وہ 12 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے انشاءاللہ محفوظ رہے گا اور نرمی پائے گا۔ جو اس اسم مبارک کو 7 دفعہ پانی پر پڑھ کر دم کر کے پانی پی لے تو انشاءاللہ اس کے پیٹ میں درد نہ ہوگا۔ یا غفور بہت بخشنے والے۔ جو شخص اس اسم مبارک کا بکثرت ورد رکھے گا انشاءاللہ اس کی تکلیفیں اور رنج و غم دور ہو جائیں گے اور مال و اولاد میں برکت ہوگی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو سجدے میں یا رب اغفر لی 3 مرتبہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے، فرض نماز کے سجدے کے علاوہ۔ اس کے علاوہ اس اسم مبارک کو 3 بار لکھ کر بخار والے کو باندھ دیا جائے تو بخار جاتا رہے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ 3 دوسرے اسماء حسنہ ملا کر 11 بار یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود پڑھ کر دشمن کے چہرے پر تصور میں پھونک مار دے، دشمن کی زبان بند ہو جائے گی اور وہ اس کے خلاف نہیں بول سکے گا۔ جو اس اسم کو بکثرت پڑھے گا اس کے دل سے انشاءاللہ سیاہی گھٹے گی۔ جو اسے بکثرت پڑھے گا برے اخلاق اور روحانی امراض اور ظاہری بیماریوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا اور اس کے مال و اولاد میں برکت ہوگی۔ یا شکور قدردان۔ جو شخص معاشی تنگی یا کسی اور دکھ درد میں مبتلا ہو وہ اس اسم مبارک کو 21 مرتبہ روزانہ پڑھے
انشاءاللہ اس سے رہائی نصیب ہوگی۔ اگر تکان یا گرانی اعضا ہو تو اس اسم مبارک کو لکھ کر بدن پر پھیر دے اور پیے تو آرام ہو، اور اگر ضعیف البصر اپنی آنکھ پر پھیرے تو نگاہ میں ترقی ہو۔ جو کوئی یہ اسم 41 بار پانی پر دم کر کے پانی اپنی آنکھوں پر چھڑکے تو اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ جس کو ضعف النفس، دما یا تکان یا اگر انی اعضا ہو تو اس کو لکھ کر بدن پر پھیر پڑھے گا، انشاءاللہ قیامت کے دن بلند مرتبہ پائے گا۔ یا علی، بہت بلند و برتر۔ جو شخص اس اسم مبارک کو ہمیشہ پڑھتا رہے اور لکھ کر اپنے پاس رکھے، اسے رتبے کی بلندی، خوشحالی اور مقصد میں کامیابی نصیب ہوگی۔ اگر اس اسم مبارک کو لکھ کر بچے کے باندھ دیا جائے تو جلد جوان ہو، اگر مسافر اپنے پاس رکھے تو جلد اپنے عزیزوں سے ملے، اگر محتاج اپنے پاس رکھے تو غنی ہو جائے۔ جو اس اسم کو ورم یعنی سوجن پر 3 بار پڑھ کر پھونکے گا، انشاءاللہ صحت پائے گا۔ اگر فقیر اسے 110 بار پڑھے تو غنی ہو جائے اور دنیا میں عزت پائے۔ یہ اسم مشائخ، بزرگوں، طلباء اور سالکین کے لیے ایک روحانی خزانہ ہے۔ اگر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ملا لیا جائے تو یہ بڑے اذکار میں شمار ہوتا ہے۔ بعض مشائخ کے نزدیک یا علی، یا عظیم، یا حلیم، یا علیم کا مجموعہ اسم اعظم ہے۔ واللہ اعلم۔ یا کبیر، بہت بڑا۔ جو شخص اپنے عہدے سے معزول ہو گیا ہو وہ 7 روزے رکھے اور روزانہ 1000 مرتبہ یا کبیرو پڑھے، وہ انشاءاللہ اپنے عہدے پر بحال ہو جائے گا اور بزرگیوں برتری نصیب ہوگی۔ جو شخص اس اسم مبارک کی کثرت کرے گا اس پر علوم و معرفت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اگر کسی کھانے کی چیز پر پڑھ کر دم کر کے میاں بیوی کو کھلا دیا جائے تو باہم الفت پیدا ہو۔ اس کا بکثرت ذکر کرنے سے علم و معرفت کا دروازہ کھلتا ہے۔ جو کوئی اس اسم کو پڑھے مخلوق کی نظروں میں ممتاز ہو اور بلند مرتبہ ہو۔ یہ بادشاہوں اور حکام کا وظیفہ ہے۔ وہ اگر اس کا اہتمام کریں تو ان کا روب رہے اور مہمات بخوبی سر انجام پائے۔ جو اسے 9 دفعہ کسی بیمار پر پڑھ کر دم کر دے، انشاءاللہ بیمار تندرست ہو۔ جو اسے 100 بار پڑھے گا مخلوق میں عزیز رہے گا۔ یا حفیظ، سب کا محافظ۔ جو شخص بکثرت یا حفیظو کا ورد رکھے گا اور لکھ کر اپنے پاس رکھے گا، وہ انشاءاللہ ہر طرح کے خوف و خطر اور نقصان و ضرر سے محفوظ رہے گا، چاہے وہ درندوں کے درمیان ہی کیوں نہ سوتا ہو۔ یہ اسم مبارک خوفناک سفر میں حفاظت کے لیے بے حد مفید اور سریع الاثر ہے۔ حتیٰ کہ اگر اسے پڑھ کر درندوں کے درمیان سو جائے تو انشاءاللہ وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس اسم کے ذکر کے بعد 3 بار یہ دعا پڑھے، یا حفیظ احفظنی۔ جو اس اسم کو ہر روز 16 بار پڑھے گا انشاءاللہ ہر طرح سے نڈر رہے گا۔ جو مغرب کے بعد 41 بار قبلے کی طرف چہرہ کر کے یا حفیظ، یا حفیظ، یا رقیب، یا مجیب، یا اللہ پڑھے گا، انشاءاللہ غیب سے روزی پائے گا۔ جو یہ اسم مبارک کسی بیمار پر 40 ہفتے تک 70 بار روزانہ پڑھ کر دم کرے گا، انشاءاللہ تندرست ہو جائے گا۔ اس کو پڑھنے اور لکھ کر اپنے پاس رکھنے والا ڈوبنے اور جلنے، دیو، پری اور نظر بد سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ جس شخص پر آسیب مسلط ہو یا جسے دشمن سے جان کا خطرہ ہو، وہ کثرت سے یا حافظ، یا حفیظ، یا رقیب، یا وکیل، یا سلام، یا اللہ پڑھے، ہر خطرے سے محفوظ رہے گا۔ یا مقیت، سب کو روزی و توانائی دینے والا۔ جو شخص خالی آبخورے میں 7 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھ کر دم کرے گا
اور اس میں خود پانی پیے یا کسی دوسرے کو پلائے یا سونگھے گا تو انشاءاللہ مقصد حل ہو جائے گا۔ اگر روزے دار اسے مٹی پر پڑھ کر یا لکھ کر اس کو تر کر کے سونگھے تو قوت اور غذائیت حاصل ہو۔ اگر مسافر کوزہ پر 7 بار پڑھ کر اس سے پانی پیا کرے تو وحشت سفر سے معمون ہو۔ جس کی آنکھ سرخ ہو اور درد کرتی ہو وہ اس اسم کو 10 بار پڑھ کر دم کر دے۔ جو کسی کو غریب دیکھے یا خود اس کو غریبی آئے یا کوئی لڑکا بدخوئی کرے یا بہت روئے، 7 بار خالی آبخورے پر یہ اسم مبارک پڑھ کر اور اس میں پانی ڈال کر خود پیے اور دوسروں کو پلائے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر روزے دار کو ہلاکت کا خوف ہو تو 100 بار پھول پر پڑھ کر اسے سونگھنے سے انشاءاللہ قوت پائے گا اور ہر روزہ رکھ سکے گا۔ جو اسے اسم القائم کے ساتھ ملا کر ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھے گا 100 دائمی امراض سے انشاءاللہ شفا پائے گا۔ جو اس اسم کو ہر روز 7 بار پانی پر دم کر کے پیے گا انشاءاللہ غیب سے روزی پائے گا، کبھی بھوکا نہ رہے گا۔ یا حسیب، سب کے لیے کفایت کرنے والا۔ جس شخص کو کسی بھی شخص یا چیز کا ڈر ہو وہ جمعرات سے شروع کر کے 8 روز تک صبح و شام 70 مرتبہ حسبی اللہ حسیب پڑھے، وہ انشاءاللہ ہر چیز کے شر سے محفوظ رہے گا۔ جسے کوئی غم یا مصیبت واقع ہو وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی کثرت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام دنیاوی و اخروی پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ اس آیت کا روزانہ 450 بار ورد کرنا ہر طرح کی آفات، خطرات اور مصیبتوں سے نجات اور تحفظ کے لیے اکسیر ہے۔ جو کوئی اس اسم کو 70 بار پڑھے گا انشاءاللہ دشمن کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو 1 ہفتے تک روزانہ صبح و شام 145 بار یہ اسم مبارک پڑھے، انشاءاللہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ اگر کسی سے حساب میں تشدد کا اندیشہ ہو یا کسی بھائی برادری سے کسی معاملے میں خوف ہو تو 7 روز تک طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے 20 بار یہ اسم مبارک پڑھ لیا کرے۔ الحسیبوں میں اسم اعظم کی طرف اشارہ ہے، واللہ اعلم۔ یا جلیل، بڑے اور بلند مرتبے والا۔ جو شخص مشک و زعفران سے اس اسم مبارک کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا اور بکثرت یا جلیلوں کا ورد رکھے گا انشاءاللہ اس کو عزت و عظمت اور قدر و منزلت حاصل ہوگی۔ جو کوئی اس اسم کو 73 بار پڑھا کرے انشاءاللہ صاحب وقار ہو۔ جو کوئی اس کو 10 بار اپنے اسباب پر پڑھے چوری سے محفوظ و سلامت رہے۔ یا کریم، بہت کرم کرنے والا۔ جو شخص روزانہ سوتے وقت یا کریم پڑھتے پڑھتے سو جایا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو علماء الصلحہ میں عزت نصیب فرمائیں گے اور غیب سے روزی عطا فرمائیں گے۔ جو شخص یا کریم الوہاب ذو الطول روزانہ 100 بار پڑھے اس کے اسباب و احوال میں برکت ظاہر ہوگی۔ یا رقیب، بڑا نگہبان۔ جو شخص اپنے اہل و عیال و مال و منال پر 7 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھ کر روزانہ دم کیا کرے اور یا رقیبوں کا ورد رکھے انشاءاللہ وہ تمام آفات سے محفوظ رہے گا۔ اگر حمل کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو عورت اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر 7 بار اس اسم مبارک کو پڑھے انشاءاللہ بچہ ضائع ہونے سے محفوظ رہے گا۔ اگر سفر میں کسی بال بچے کی طرف سے فکر ہو تو اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر اس اسم مبارک کو 7 مرتبہ پڑھے انشاءاللہ وہ بچہ سفر میں محفوظ رہے گا۔ جو کوئی پھوڑے و پنسی پر 3 بار یہ اسم مبارک پڑھ کر پھونک دے انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔
जो कोई अपना मालो असबाब, गाड़ी वगैरह कहीं छोड़ते वक्त इस इस्म को पढ़ ले तो इंशाअल्लाह चोरी से हिफाजत रहेगी। ये मुजर्रिब है। या मुजीब, दुआएं सुनने और कबूल करने वाला। जो शख्स कसरत से या मुजीबो पढ़ा करे, इंशाअल्लाह उसकी दुआएं बारगाह खुदाबंदी में कबूल होने लगेंगी। नीज दुआ के साथ जिक्र करना वाजिब कबूलियत दुआ है। जो इस इस्म मुबारक को अपने पास लिख कर रखेगा, अल्लाह ताला की अमा में रहेगा। जो कोई दर्द सर के लिए 3 बार ये इस्म मुबारक पढ़कर दम करेगा, इंशाअल्लाह दर्द सर दूर होगा। जो इस इस्म को तुलूए आफ्ताब के वक्त 55 बार पढ़ने का मामूल बनाएगा, इंशाअल्लाह मुस्तजाबुद दावत होगा। या वासिअ, वुसअत वाला। जो शख्स बकसरत या वासियों का जिक्र करेगा, इंशाअल्लाह उसको ज़ाहिरी और बातिनी गिना अल्लाह ताला अता फरमाएंगे और उसमें बुलंद हौसले की वो बुर्दबारी पैदा होगी। जो इसका कसरत से जिक्र करेगा, ज़ाहिरी और बातिनी गिना नसीब होगा। नीज उसे इज्जत, हौसला और बुर्दबारी, वुसअत क़ल्बी और दिल की सफाई नसीब होगी और अल्लाह ताला मुआमलात में कुशादगी के लिए अता फरमाएंगे। जो कोई इस इस्म को पढ़ता रहे, उस पर मलाइका नाजिल होते हैं। जो इस इस्म को पढ़ने का मामूल बना ले, उसे इंशाअल्लाह रोजी मिलेगी और मुफलिस नहीं होगा। जिसको बिच्छू काट ले, वो ये इस्म मुबारक 70 बार पढ़कर दम कर दे, इंशाअल्लाह जहर असर न करेगा। जो कशाइश कुशादगी के वास्ते इसका जितना विर्द बढ़ाएगा, उतना मालदार हो जाएगा। जिस लड़की का रिश्ता ना आता हो, वो 90 दिन तक सोने से पहले अल वासिउ जल्ला जलालहू का 101 बार विर्द करे, इंशाअल्लाह इस दौरान रिश्ता आ जाएगा। या हकीम, बड़ी हिकमतों वाला। जो शख्स कसरत से या हकीम पढ़ा करे, अल्लाह ताला उस पर इल्म और हिकमत के दरवाजे खोल देंगे। जिसका कोई काम पूरा ना होता हो, वो पाबंदी से इस इस्म मुबारक को पढ़े, इंशाअल्लाह काम पूरा हो जाएगा। जो जोर के बाद 90 बार इस इस्म को पढ़ेगा, तमाम मखलूक में सुरखरू रहेगा। जो इसको 72 बार पढ़ा करे, इंशाअल्लाह उसे कोई मुश्किल पेश ना आए और सब हाजतें बर आए। जो कोई इसका बकसरत विर्द रखेगा, इल्म और हिकमत के चश्मे उसकी जबान से फूटेंगे और वो लतीफ इशारात और मायने के इसरार को भी समझ लेगा। या वदूद, बड़ा मोहब्बत करने वाला। जो शख्स 1000 मर्तबा या वदूदू पढ़कर खाने पर दम करेगा और बीवी के साथ बैठकर वो खाना खाएगा, तो इंशाअल्लाह मियां बीवी का झगड़ा खत्म हो जाएगा और बाहमी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। जो शख्स इस इस्म मुबारक का 1000 बार जिक्र करेगा, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का महबूब हो जाएगा। ज़ौजैन की मोहब्बत के लिए अव्वल आखिर 2 बार दुरूद शरीफ और या वदूदू 2000 बार चीनी पर, या अव्वलो आखिर 2 बार दुरूद शरीफ और या वदूदू 1000 बार निमक पर पढ़कर मतलूब का नाम लेकर दम करें और मतलूब को खिलाएं। बाहम मोहब्बत में इजाफा होगा। जिसका बेटा बुराइयों में मुब्तला हो, वो जुमा के बाद 1000 बार ये इस्म मुबारक मुअत्तर और लतीफ शीरनी पर पढ़कर दम कर दे और 2 रकत नमाज अदा करे और वो शीरनी उसको खिलाए, इंशाअल्लाह सालेह हो जाएगा। इसका विर्द तस्खीर के लिए मुफीद है। जो शख्स किसी परेशानी में पड़ जाए या दुश्मनों या डाकुओं के नरके में आ जाए, वो 2 रकात नमाज पढ़कर 33 बार या वदूदू पढ़े, फिर दुआ करे, इंशाअल्लाह परेशानी दूर हो जाएगी। या मजीद,
बुजुर्ग, जो शख्स किसी मूजी मर्ज, आतशिक, जज्जाम या बर्स वगैरह में गिरफ्तार हो, वो चांद की 13, 14, 15 तारीख के रोजे रखे और इफ्तार के बाद इस इसमें मुबारक को बढ़ा करे और पानी पर दम करके पिए। इंशाअल्लाह वो मर्ज दूर हो जाएगा, चाहे उसका इज़ाला बिला सबब हो या असबाबे दुनविया यानी इलाज वगैरह के साथ हो। 20 दिन तक रोजा रखकर अफ्तार के वक्त 57 बार इस इस्म को पढ़ना मूजी अमराज के लिए मुफीद है। जिसकी अपने साथियों में इज्जत और हुर्मत ना हो, वो हर सुबह को 99 बार ये इस्म पढ़कर अपने ऊपर फूके। इंशाअल्लाह इज्जत और हुर्मत हासिल होगी। जो गर्मियों में इस इस्म मुबारक को पढ़ेगा, तिश्नगी से मामून रहेगा। जो इस इस्म पर मुदावमत करेगा, मुआशरे में इज्जत पाएगा। या बाइस, मुर्दों को जिंदा करने वाला। जो शख्स रोजाना सोते वक्त सीने पर हाथ रखकर 101 मरतबा या बाइसू पढ़ा करे, इंशाअल्लाह उसका दिल इल्म हिकमत से जिंदा हो जाएगा। जो इस इस्म को 100 बार हर रोज पढ़ने का मामूल बनाएगा, उससे इंशाअल्लाह नेकियां सरजद होंगी और बुराइयों से बचा रहेगा। जो कोई इस इस्म को 7 बार पढ़कर अपने ऊपर फूके और हाकिम के रूबरू हो जाए, तो हाकिम मेहरबान हो जाएगा। जो कोई इसका बकसरत विर्द रखेगा, खौफ इलाही उस पर गालिब रहेगा।